بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح قدوس ذات کی مہربانیوں سے آج جو ہم نے کلام مجید کا خاص حصہ سماعت کیا ہے، اس میں 26واں پارہ اور 27واں پارہ سورہ رحمان تک آج ہم نے سماعت کیا ہے۔ بنیادی طور پر جو دوسری سورہ آج ہم نے سماعت کی، سورہ زاریات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اختصاراً کچھ واقعات کو ذکر فرمایا ہے۔ جن جن انبیاء کے ہم نے واقعات اللہ کی توفیق سے اس رمضان میں سماعت کیے ہیں، ان کو زیر غور نہ لاتے ہوئے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کا ذکر ابھی تک ذکر خیر ہم نے سماعت نہیں کیا، تو ضروری سمجھا کہ اس کے حوالے سے چند ایک آپ احباب کے سامنے نقوش تاریخ کے بیان کر کے اجازت لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، ملت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی ذات سے چلائی اور جن کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے۔ ان کی ولادت سے قبل ہی ان کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے پراپوگنڈے وہ بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کا جتنا بھی وقت گزارا ہے، سب کا سب آزمائش کے اوپر مبنی آپ کی زندگی کا وقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ ایک قول کے مطابق آپ کے چچا کے بیٹے ہیں اور ایک قول کے مطابق آپ کی خالہ کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت لوط علیہ السلام۔ جو آج ہم نے واقعہ سورہ زاریات کی روشنی میں سماعت کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12ویں پارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ کے کچھ مہمان آئے تھے، جو کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فرشتے تھے، وہ آپ کے پاس آ کے ٹھہرے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میزبانی کا بہت شوق اپنے سینہ مبارک میں رکھتے ہیں، تو جیسے ہی وہ جوان خوبصورت لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کلام مجید فرماتا ہے قالوا سلاما، انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال سلام، تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ ان جاء بعجل حنیذ، تو اس کے بعد پھر آپ نے ایک بنا ہوا بکرا یا ایک بنا ہوا بچڑا وہ ان کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہ کھایا۔ جب کوئی اس وقت میں کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ دشمنی کی علامت سمجھا جاتی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو آپ نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ کوئی دشمن تو نہیں، تو انہوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، اے خلیل اللہ پریشان نہ ہوئیے، ڈریے نہ، ہم دراصل اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کے اوپر ہم عذاب لے کر آئے ہیں، وہاں پر ہم عذاب لے کر آئے ہیں اور آپ کے لیے ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ ایک ہی فرشتہ ہے، ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی گروپ ہے، لیکن ان کے لیے دردناک عذاب لے کر آیا ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہے۔ حضرت لوط کی قوم پر جو عذاب آیا، ساری قوموں پہ بہت بہت سخت عذاب آیا، لیکن جو عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا وہ کسی اور قوم پہ نہیں آیا۔ سب سے سخت عذاب جو ہے وہ حضرت لوط کی قوم پہ آیا ہے۔ پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو جو حضرت سارہ تھی آپ کی پہلی زوجہ، وہ اب چونکہ 100+ تھی، یعنی 100 سے اوپر آپ کی ایج ہو چکی تھی، تو فضاحکت، وہ طنز میں ہنسی اور ہنس کے کہتی ہیں کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ انا عجوز عقیم، میں تو بہت زیادہ بوڑھی خاتون ہو چکی ہوں، اب میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے امر میں تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، جو ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں نا حمید مجید، وہ والا لفظ ہے یہاں پر حمید مجید۔ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں تم پر، اے ہمارے ابراہیم کے گھر والوں،
بے شک پروردگار تعریف کیا ہوا سراہا ہوا ہے، وہ جو چاہے جس انداز سے چاہے اپنی منشا کے مطابق ویسے فرما دیتا ہے۔ پھر آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری وہ فرشتے سنا کر گئے، اور دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے۔ آج جو ہم نے سماعت کیا اس کا انداز کلام مجید میں یوں تھا کہ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَةُ فِي سَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، جب انہوں نے کہا اپنے سر پہ یوں ہاتھ رکھا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت سارہ نے کہ میرے گھر اولاد ہو جائے، حالانکہ میں تو بہت زیادہ بوڑھی مائی ہو چکی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کذالک، بات تو ایسے ہی ہے، لیکن آپ کا رب وہ یوں ہی فرما رہا ہے، وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہ اسی کے معاملات ہیں سارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا جو بچپن ہے، جو آپ نے بچپن گزارا ہے، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو آپ نے اپنا بچپن جو ہے وہ غار کے اندر گزارا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جتنا ایک بچہ ایک مہینے میں نشو و نما پاتا ہے اتنا آپ نے ایک دن میں نشو و نما پائی ہے، جتنا ایک بچہ 6 مہینے میں پاتا ہے اتنا آپ نے ایک ہفتے میں پائی ہے، اور جتنا ایک بچہ 1 سال میں نشو و نما پاتا ہے اتنا آپ نے 1 مہینے میں پائی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے جلدی سے تیار فرمایا ہے۔ آپ نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، نمرود وہ بادشاہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اوپر ایک مرتبہ کے اندر سلطنت کی ہے۔ بڑے کم بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ سلطنت کی ہے، ان میں سے ایک بادشاہ نمرود ہے، اور جس کی پوری دنیا پہ سلطنت ہو اور پھر اس کے سامنے جو کھڑا ہے اور کھڑا ہو کے اس کے سامنے مناظرہ کرتا ہے۔ تیسرے پارے کے اندر اس مناظرے کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جو آپ مغرب کی نماز کے وقت رمضان کے علاوہ اکثر اوقات ناچیز کی زبان سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے رب کے بارے میں ایک شخص سے وہ جھگڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا ابراہیم ایک شخص کے ساتھ اپنے رب کے بارے میں جھگڑتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ایک قیدی کو بلایا جس کو سزائے موت تھی، اسے کہا تجھے بری کیا۔ ایک قیدی جس نے بری ہونا تھا اسے کہا تجھے سزائے موت ہے، کہتا ہے لو، جس کو زندگی ملنی تھی اس کو میں نے مار دیا، اور جس کو موت ملنی تھی اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا بچوں والی دلیل دیتا ہے، چل چھوڑ اس بات کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چل یوں کر، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے لا کر دکھا۔ یہ بات چھوڑ، زندگی موت یہ تو تیری میری باتیں ہیں، جتنی مرضی کر لیں۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو بھی یوں کر کہ مشرق سے تو میرا رب نکالتا ہے، تو مغرب سے لے آ۔ کلام مجید کا فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس نے یہ کام نہ کیا اور وہ کفر کر کے بہانے بازی کر کے سائڈ پر ہو گیا۔ پھر نمرود نے وہ آگ تیار کی، وہ سارا معاملہ ہوا اور اس میں آپ کو ڈالا گیا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن تک اس آگ کے اندر رکھا اور صحیح سالم رکھا، اور پھر 40 دن کے بعد آپ دوبارہ آگ سے باہر تشریف لے کر آئے۔ آزمائش کا سلسلہ یہاں پہ مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد آپ کے لیے اور آزمائشیں آئیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ دراصل حضرت ہاجرہ کے ساتھ شادی کرنے کا جو حکم تھا اور جو مشورہ تھا وہ حضرت سارہ نے دیا تھا، بچہ ہو نہیں رہا تھا، تو کہا کہ آپ ایسا کریں آپ دوسری شادی کر لیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی، لیکن آپس میں معاملات ٹھیک نہیں رہتے تھے، تو حضرت ہاجرہ کو پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آج وہاں چھوڑ آئے جو آج میرا اور آپ کے ایمان کا مرکز کعبۃ اللہ ہے۔ پھر وہاں پر چھوڑ گئے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو، یہ بھی کوئی آزمائش سے کم چیز نہیں تھی۔ یہاں سے چھوڑ کے دوبارہ پھر حضرت سارہ کے پاس، اور پھر وہاں سے دوبارہ پھر مکہ شریف، اور پھر حکم ہوا کہ آپ یہاں پر ہمارا ایک گھر تعمیر کیجئے۔ پھر آپ نے وہ مقام ابراہیم جس پہ آپ نے 3 مرتبہ سواری فرمائی ہے، 1 مرتبہ نہیں فرمائی، 3 مرتبہ آپ نے سواری فرمائی۔ آج بھی وہ قدموں کا نشان موجود ہے نا جی، وہ دراصل آج بھی وہ پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم ہمارے سامنے کھول کے بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر پاؤں رکھے تو وہ موم کی طرح نرم ہو گیا۔ دبئی سے منگوائے ہوئے جو قالین اور کارپیٹ ہوتے ہیں وہ اور ہیں، نبیوں کے لیے تو اللہ جس کی فطرت میں سختی ہے اس کو بھی نرم فرما دیتا ہے۔
نبیوں کا تو معاملہ یہ ہے۔ اچھا پھر بات دیکھیے، سینسر دیکھیے اللہ نے پتھر میں کیسا لگایا تھا۔ آپ دل میں ارادہ کرتے اوپر جانے کا تو وہ پتھر آپ کو اوپر کر دیتا، آپ دل میں ارادہ کرتے نیچے آنے کا تو پتھر آپ کو نیچے لے آتا۔ یہ جناب فاروق اعظم کی مہربانی ہے کہ دیکھ کے کہتے ہیں حضور یہ کیسا اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان، کاش کہ ہم حضور مصلی امامت یہاں پہ بچھا لیں۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن کے بعد جو ہے وہ آیت نازل فرما دی کہ حبیب ہم نے مقام ابراہیم کو آپ کے لیے مصلی بنا دیا ہے۔ اس کے بعد سے پھر وہاں پہ نفل اور وہاں پہ نماز، آج بھی جب امام صاحب آتے ہیں حرم کے اندر تو وہ مقام ابراہیم کے بالکل ساتھ ہی مصلی بچھاتے ہیں اور وہیں پہ جماعت جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ یہاں سے سلسلہ تعمیر کے بعد دوبارہ پھر مصر، اور مصر سے پھر آپ فلسطین، اور فلسطین میں آپ نے جا کے کھیتی باڑی شروع کی اور پھر وہاں سے آپ نے اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہاں پہ گزاری۔ آج بھی جہاں پہ آپ کا روزہ مبارک ہے، جہاں پہ آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ مسجد کا ایسا حصہ ہے کہ درمیان میں اس انداز سے ایک پارٹیشن ہے۔ 6 مہینے مسلمان اس طرف رہتے ہیں اور جو کرسچن ہیں وہ اس طرف رہتے ہیں، بقیہ 6 مہینے کرسچن اس طرف آ جاتے ہیں اور مسلمان اس طرف آ جاتے ہیں۔ آدھا روزہ جو ہے وہ 6 مہینے مسلمانوں کو ملتا ہے اور 6 مہینے کے لیے کرسچن کو ملتا ہے۔ اور آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر مسجد کے باہر دلیے کی سبیل لگتی ہے۔ میزبانی کرنے کی آپ کو شوق تھا نا، آپ کو لگن تھی، تو آج بھی اگر آپ نیٹ پہ سرچ کرنا چاہیں تو وہاں پہ تو ایزیلی مل جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے بچے وہ ڈول میں دلیے لے پھر رہے ہوتے ہیں اور ہر وزٹر کو، وزٹ کرنے والے کو، وہاں پہ زیارتوں کے لیے آنے والے زوار کو بٹھا کے دلیا کھلاتے ہیں کہ کھاؤ بیٹھ کے، یہ ہمارے دادا ابراہیم کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ جن کی جیسی جیسی نیتیں ہوتی ہیں اللہ ویسے ویسے بھاگ لگاتا ہے، بات ساری آ کے نیت پہ ختم ہوتی ہے ساری۔ اسی لیے بارہا مرتبہ عرض کرتا رہتا ہوں، کچھ ایسا کر جائیں، کچھ ایسا کہ اچھوں میں نام رہ جائے۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی ایسے انسان کے ساتھ جڑ جائیں جو اچھا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ایسے ہی گندم ضائع کرنے والی زندگی نہ گزاریے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صرف لوگوں کو تولتے ہی رہتے ہیں اور وہ تولنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایسا بندہ کبھی بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا۔ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو جلد فیصلہ کر کے اپنا گروپ اور اپنا مشن اور اپنی زندگی کس کے ساتھ گزارنی ہے اس رویے کو اور اس روش کو اختیار کرتے ہوئے کسی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا فرمایا، اے میری قوم ہم جنس پرستی کو چھوڑ دو۔ یہ دیکھو اللہ نے کتنی ستھری تمہارے لیے میری امت میں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، تو تم میری ان بیٹیوں کے ساتھ، مطلب بنات کا مطلب یہ ہے کہ ان خواتین کے ساتھ اپنی جو ہے وہ جو تمہارے جسم کی ضرورت ہے وہ پوری کیا کرو۔ کیوں تم مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یہ وہ عادت ہے کہ جس میں ہمارے دین میں بھی اس کی معافی نہیں اور ہمارے پاکستان کے قانون میں بھی اس کی معافی نہیں، لیکن اللہ جانے کیا ہے اور کیسا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جا رہی ہیں اور فتنے اور آزمائشیں بڑھتی ہی ہمارے اوپر جا رہی ہیں۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس وقت ان کو عذاب دینا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینٹیں ان کے اوپر برسائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بول دیا تھا فرشتوں نے کہ ان کے اوپر کچی اینٹیں برسائی جائیں گی پتھر کی۔ ان کی رات سو رہے تھے تو ان کی بستی کو ایسے پروردگار نے اٹھایا اور اتنا اونچا فرشتہ لے کر گیا، اتنی اونچی لے کر گیا کہ مرغوں کے بولنے کی آواز اور کتوں کے بھونکنے کی آواز وہ پہلے آسمان کے فرشتے سننے لگ گئے تھے۔ اتنی اونچی ان کی بستی گئی اور وہاں سے ان کو اوندے منہ کے بھل یوں نیچے گرایا گیا، اور پھر یہ تو نیچے آئے سو آئے، اس کے ساتھ اوپر سے بھی پتھر بھی برسائے گئے۔ آج بھی جو ڈیڈ سی ہے، اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو مل جاتا ہے، ڈیڈ سی جو ایریا ہے وہ سارا، وہاں پہ آج بھی سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ہم تھوڑی سی ہم نے کھدائی کی، ہمیں گندک ملی، لوہا ملا، تانبا ملا، اور بھی بہت زیادہ ذخائر وہاں پہ موجود ہیں۔ 20,000 کے قریب لگتا ہے جیسے انسان یکدم یہاں پہ مرے ہیں، 20,000 یہ سائنس کہتی ہے، لیکن یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنوں کو اس وقت عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم یہ ہوا کہ فوراً سے نکلیے یہاں سے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیے۔ آپ نے پہلا قدم اٹھایا، دوسرا، تیسرا قدم اٹھایا تو اللہ نے زمین کو سکڑا دیا اور زمین سکڑ کے یہ حضرت ابراہیم تک پہنچے، وہاں سے پھر ان کی بستی کو یوں آسمان پہ اٹھایا گیا۔
لوط علیہ السلام کی زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، یہ ساری کی ساری آزمائشوں کے اوپر زندگی ہے۔ ایک یہ گھر ہے کہ فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ ہم کھاتے نہیں کیونکہ ہم فرشتے ہیں، اور ایک وہ گھر ہے کہ جو روزہ رکھیں تو فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں کہ یتیم آیا ہے، کھانا ہے تو لا کے دو۔ ایک وہ بھی گھر ہے۔ آج 21 رمضان ہے، جناب مولا مشکل کشا کا آج یوم شہادت ہے۔ ملعون کو شرم نہیں آئی، ملعون نے دیکھا نہیں کہ حالت سجدے میں ہے، ایسا خنجر کا وار کیا اس نے کہ آپ کے سر کی ہڈی بھی توڑ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی جو میں اور آپ کہتے ہیں نا ہمیں دین میں مشقتیں بہت ہیں یا ہماری زندگی اجیرن بہت زیادہ ہے، یقین کریں اللہ کے نبیوں کو پڑھا کریں۔ کلام مجید میں اللہ خود فرماتا ہے کل من الصابرین، سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے، سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ اور پھر یہ جو حضور کا گھرانہ ہے الامان والحفیظ، ان کو تو اللہ نے جو چیز عطا فرمائی تھی اور جو ان سے دور ہوا وہ پتہ نہیں کہاں جا کے گرا۔ آپ حضرت مولا مشکل کشا، ان کا تو گھرانہ ہی وہ گھرانہ ہے۔ اب انہوں نے 9 سال کی عمر میں حضور کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ آج سے علی آپ کے ساتھ ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول آپ نے فرمایا اور حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز بھی آپ نے پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اور میں بھی، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ 9 سال کی عمر سے لے کر انہوں نے 40 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ آپ اٹھا لیجئے سیرت مولا مشکل کشا کو اور پھر پڑھیے اس کو، آپ کو اپنی زندگی پھولوں کے اوپر لگی محسوس ہوگی۔ پھولوں والی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ جتنی آزمائشیں اور جتنی مشکلات حضور علیہ السلام کے اس شہزادے نے اور اس جانشین نے اور حضور کے اس چوتھے خلیفہ نے دیکھی ہے، یقین کریں اتنی آزمائشیں تو کسی صحابی کے بھی مقدر میں نہیں آئی۔ حسد حضور کے صحاب میں سے سب سے زیادہ جناب مولا مشکل کشا سے ہوا ہے۔ آپ کے جنازے میں لوگ کتنے تھے؟ اللہ اکبر، آپ کے جنازے میں لوگ کتنے تھے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو 3 یا 4 کا فگر ملے گا۔ اور اگر آپ اتھینٹک بات پوچھیں کہ آپ کا روزہ مبارک، آپ کی زری مبارک، آپ کی مزار ہے کہاں، تو وہ آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب مولا حضرت حسن پاک سے پوچھا گیا کہ والد محترم کو کہاں دفنایا ہے، تو آپ نے کہا میں بتا نہیں سکتا میں نے مولا پاک کو کہاں دفنایا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ان کو قبر کا پتہ چل گیا تو یہ جا کے ان کی قبر کے اندر سے وجود کو نکال کے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بد تہذیبی اور گستاخانہ معاملہ کریں گے۔ خارجیوں کا دور تھا اور خارجی بڑے عروج کے اوپر تھے، وہ لوگ جو کسی کی بھی امامت کو اور کسی کی بھی خلافت کو نہیں مانتے تھے۔ میں ان کی سیرت کو لے کے بڑے عنوان پہ بات کر سکتا تھا، شان کو لے کے بڑی چیزیں بیان کر سکتا تھا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید میرے جوان کو آج ان کی آزمائش سننے کی ضرورت ہے۔ خودکشیوں پر خودکشیوں کا سلسلہ ہے۔ چھوٹی سی بات پہ تیزاب پی کے ہماری بچی ہسپتال میں جا کے لیٹ جاتی ہے اور چند لمحات کے بعد اس کا وہاں سے جنازہ اٹھتا ہے اور پورے محلے میں چیخو پکار کی آواز آتی ہے۔ کس نے بتانا ہے کہ اگر آزمائشیں ہی دیکھنی ہے، اگر تمہاری زندگی مشکل ہے تو آؤ نا ہم آپ کو مولا مشکل کشا کی زندگی دکھاتے ہیں۔ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، وہی جو کی روٹی، وہی پانی کے اندر ڈبو ڈبو کے کھاتے تھے بیٹھ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جنہوں نے خیبر اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیا، جن کا ولیمہ جنت میں ہے، جن کے رشتے کے وقت والنجم اذا ہوا، آسمان سے ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے، جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سرور دو جہان نے فرمایا اے علی تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ علی لحمک لحمی، میرا گوشت تیرا گوشت، دمک دمی، تیرا خون میرا خون۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے جنگ کی۔ اتنے مقام اور مرتبے کے جو مالک شخصیت ہیں، اگر آپ ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو جنازے میں صرف 4 سے 5 لوگ ہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں لوگوں کی طنز سے، لوگوں کی تنقید سے، لوگوں کی باتوں سے؟ لوگوں کا تو کام ہی بولنا ہے اور نہ قدری کرنا ہے نہ شکری کرنا ہے۔ اگر انسان نے انسان کی قدر کرنی ہوتی تو کبھی بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر نہ لگتے۔ اگر انسان نے انسان کی قدر کرنی ہوتی تو کبھی بھی جناب امام حسین پاک کا جسم مبارک بغیر کپڑوں کے 3 دن تک کربلا میں نہ پڑا رہتا۔ اگر انسان نے انسان کی قدر کرنی ہوتی تو نبی کی گھر والیوں کو کبھی بھی ہاتھوں میں
وہ قید کے لیے زنجیریں نہ ڈالی جاتی اور ان کو قیدی بنا کے شام تک نہ لے کے جایا جاتا۔ اسباب کیا تھے، معاملات کیا تھے، وہ باتیں نہیں بعد میں، لیکن تاریخ کا حصہ یوں ہوا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے وہ جانے، ان کے معاملات جانے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اگر انسان نے انسان کی قدر کرنی ہوتی تو یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ اسی لیے تو آج بھی عیسائی کہتے ہیں، آج بھی موسیٰ کو ماننے والے لوگ کہتے ہیں، اور مسلمانوں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کاش اللہ نے ہمیں دیا ہوتا، ہم ان کو سوار کے رکھتے اور اٹھا کے رکھتے، لیکن تم نے مسلمانوں قدر ہی نہیں کی۔ آج بھی مسلمان اسی روش پہ چل رہے ہیں، آج بھی نہ قدریں ہیں، نہ باپ کی قدر، نہ ماں کی قدر، نہ بہن بھائیوں کی قدر، نہ کسی اچھے لیڈر اور رہنما کی قدر۔ یہ آپ دیکھتے نہیں، آپ کے ملک پاکستان کے ساتھ جو بھی منصف ہو کے چلا ہے، وہ ایک وقت آیا ہے کہ نا امید ہو کے یہاں سے چلا گیا ہے۔ ہم لوگ قدر والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ رونے روتے ہیں فضول کے، ہم لوگ غریب ہیں، مارے گئے۔ وہ دیکھیں IDA ہمارا کتنا خرب ڈالر لے کے نکل گیا، ٹھیک ہے جی، وہ لے کے ہمارا نکل گیا تو وہ کن کا لیا؟ ہمارے ہی تو لیا۔ ہم ہی لوگ تو کہتے تھے کہ ہمارے کاروبار نہیں ہے۔ یہ باتیں کہاں سے ہیں، یہ معاملات کہاں سے چلے؟ صاحبان، انسان کو صرف اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ ایک جملہ جو میری زندگی کا تکیہ کلام ہے وہ میں آپ کو آج پھر ضرور دوں گا، کوئی میرا آپ کا نہیں ہے، صرف اور صرف ہوائیں اور جالیں ہیں، کوئی آپ کا میرا نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ بیٹا، نہ کوئی اور، صرف آپ کا وہ ہے جس کو اللہ آپ کے ساتھ کھڑا کر دے، اور جب تک اللہ کی مرضی ہے وہ ساتھ کھڑا رہے گا۔ جس دن اللہ نے ساتھ سے ہٹانا ہے، وہ آپ کا خون کا رشتہ ہے یا دوستی کا رشتہ ہے، اس نے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اور جب یہ ہستی دنیا سے جانے لگی تو آخر میں آپ کی زبان پہ یہ لفظ تھے، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ علی دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی موت ہے، جب آئے تو اللہ کے گھر میں، جب دنیا سے گئے تو بھی اللہ کے گھر میں۔ اللہ ان کی محبتوں سے ہمارے سینوں کو لبریز فرمائے، اور پروردگار بروز قیامت ان کی شفاعت سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔